بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا. مولانا سید محمد رضوی صاحب قبلہ اور ہمارے عزیز برادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں مولانا صاحب کو اور آپ سب کو اس جشن پرنور پر ہمارے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل کی پرنور ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے، اور ہم کچھ سوالات کے ذریعے ان سے استفاضہ حاصل کریں گے، اور جس سے ہم اپنے امام وقت کے اور قریب ہو سکے اور ہماری معرفت میں اور اضافہ ہو انشاءاللہ. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اس پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب، ایک اہم سوال کے ساتھ جو اکثر حدیثوں میں اس آخر الزمان کے بارے میں ہے کہ زمانۂ غیبت یہ بہت ہی طولانی ہے اور اس میں بہت سارے امتحان ہوں گے، یہاں تک کہ اکثریت گمراہی کی طرف چلی جائے گی، مگر کہ صرف وہ لوگ جو صحیح معرفت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. یعنی جو امام صادق علیہ السلام نے دعائے معرفت میں ان جملوں کے ساتھ ہم کو تعلیم کی ہے: اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. جو لوگ امام کی صحیح معرفت نہیں رکھتے وہ ضالین میں شمار ہوں گے. تو قبلہ اگر آپ اس کی وضاحت کر دے کہ یہ صحیح معرفت کیا ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خداوند عالم یہ ایام جشن ولادت امام عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے. سلسلہ جاری ہے. آپ نے اعمال ایک دن کیے یا دوسرے دن کیے، ڈزنٹ میٹر. بہرحال وہ اتصال جو ہے ائمہ کے ساتھ، امام وقت کے ساتھ رہے گا، اور وہی سلسلہ ابھی چل بھی رہا ہے. تو خداوند عالم اس جشن کو آپ کے لیے مبارک، سب کے لیے مبارک قرار دے. یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے حقیقی معرفت کے سلسلے میں، ایک ادنا سی کوشش ہے کہ ہم اس کو کس عنوان سے آپ کے سامنے پیش کریں. دیکھیے، معرفت کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں. یہ جو عنوان ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ مشہور حدیث ہے، فریقین میں مسلمات میں سے ہے. اس حدیث پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، ان کے یہاں بھی معتبر حدیث ہے یہ، وہابی حضرات بھی مانتے ہیں. اس پہ بحث الگ بات ہے کہ ان کا امام کون ہے، لیکن بہرحال اس تصور کو وہ مانتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے اٹھ جائے اور اس پر جو ہے امام کی بیعت نہ ہو یا امام زمان کو نہ مانتا ہو، تو اس کی موت جو ہے کفر کی موت ہے. تو اس میں بھی لیولز کی بات ہوتی ہے. آپ نے چھٹے امام کی جو حدیث پیش کی ہے وہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ خداوندہ اگر تو ہماری ہدایت نہیں کرے گا معرفت کے لیے تو ہمیں معرفت نہیں ہوگی. وہ معرفت جو ہے
اعلیٰ درجے کی معرفت کی بات ہو رہی ہے. وہ جو کفر کی موت کی بات ہو رہی ہے وہ بیسک لیول پہ معرفت کی بات ہو رہی ہے. اور وہ بیسک لیول کی معرفت یہ ہے کہ آپ کو ماننا ہے کہ رسول کے بعد کوئی امام ہے اور امام موجود ہے. سنی حضرات بھی جہاں تک تصور مہدویت کی بات ہے وہ سب مانتے ہیں، صرف اس کے آئیڈینٹیفیکیشن میں اختلاف ہے ہم لوگوں میں. لیکن وہ جو مانتے بھی ہیں اہل سنت میں، جو وہابی گروپ ہے، وہ بھی جب یہ عنوان پیش کرتے ہیں، مثلا ایک ہی جو تعبیر ہمیں پرسوں ایک تقریر تھی گولف میں، اس میں یہ ایک وہابی رابطۃ العالم اسلامی جو مین تبلیغی ادارہ ہے ان کا جدہ میں، انہوں نے اسی سوال کے جواب میں جو لکھا تھا اس میں عنوان تھا کہ یہ عقیدہ بخروج المہدی. عنوان یہ نہیں ہے کہ آخر الزمان میں پیدا ہوں گے، وہ عقیدہ بخروج المہدی واجب. اب یہ خروج کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہوں گے، ظہور کہہ دیں یا خروج کہہ دیں، ایک ہی معنی میں ہے. تو یہ وہ مانے یا نہ مانے، خداوند عالم حقیقت کو ہمیشہ جو ہے محفوظ رکھتا ہے دوسروں کے ذریعے، انہی کے بیانات کے ذریعے. تو وہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی ہیں، آئیڈینٹیفائی وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام ہیں. تو وہ بات کہیں سے کہیں اور جا رہی ہے، خیر. لیکن بیسک جو رسول کی جو حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے اٹھ جائے اور اپنے امام زمان کو نہ مانتا ہو یا جانتا ہو تو اس کی موت کفر ہے، وہ بیسک عقیدہ ہونا چاہیے. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ بھئی ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، علی ولی اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، اس کو آپ عقیدے کے لحاظ سے کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ کون سا لیبل دیں گے اسے؟ بولیے. ہاں، اگنورنٹ نہیں، خدا کو مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، علی کو بھی بلا فصل خلیفہ مانتا ہے. مسلمان ہے یا نہیں؟ شیعہ ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ شیعہ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ رسول کے بعد علی کو خلیفہ بلا فصل مانے. تو وہ مسلمان بھی ہے، شیعہ بھی ہے، لیکن ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ہم امام علی پہ رک نہیں جاتے ہیں. ہم جو بعد والے ائمہ ہیں ان سب کو مانتے ہیں. تو ہم صرف مسلم اور شیعہ نہیں ہیں، بلکہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. یہ بات جو ہے کلیئر ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہم لوگ سمجھتے ہیں بس ہو گیا، ایک سلسلہ وہاں پہ ہے، بس that's it. نہیں، آپ کو جاننا ہے علی کے بعد کون ہے. یہ سلسلے جو ائمہ ہیں ان کے بارے میں کچھ معرفت ہونی چاہیے، اور جو آخری امام ہے اس کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے. تو یہ جو بیسک عنوان ہے وہ ضروری ہے سمجھنا کہ بھئی ہمارے امام وقت کیا ہیں. اگر وہ بیسک عقیدہ ہے تو پھر آپ کم سے کم وہ موت جاہلیت سے محفوظ ہیں. لیکن اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اپنے لیول کو بھی بہتر بنائیں. بس اس سوال کو زیادہ طول نہیں دیں گے جواب میں، لیکن اس بات پہ ختم کریں گے کہ مشہور حدیث جو ہے کہ ایمان کے 10 درجات ہے، اسی عنوان سے آپ دیکھ لیں کہ امام کے معرفت کے بھی مختلف درجات ہیں. بیسک لیول وہی ہے کہ اللہ اور رسول اور علی کے بعد تمام ائمہ کو مانتے ہوئے حضرت حجت کو بھی آپ اپنا امام وقت مانیں.
پھر اس کے بعد دعا کریں کہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم جو ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر آگے بڑھ سکیں. اللہم صلی علی وآل محمد. سبحان اللہ قبلہ. بہت بہترین انداز سے آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے تاکہ اس ایگزامپل سے ہمارے بچے بھی اس کو سمجھ سکیں. مولانا صاحب، اب یہی جو حقیقی معرفت یا یہ جو معرفت جو آپ نے ابھی سمجھائی ہے، اس کو اس حقیقی معرفت سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے آراستہ رکھیں ہماری ڈیلی لائف میں؟ اس میں جہاں تک عملی زندگی میں ڈیلی لائف میں کس طرح سے ہم اس معرفت کو اپنے زندگی میں جاری کریں، وہ بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس پہ. لیکن ایک بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جہاں ہم سلسلے امامت کو مانتے ہیں، مشہور آیت جو قرآن کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ صاحبان ایمان تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. شیعہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے اولی الامر جو ہے وہ ائمہ ہیں. تو یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ امام کی اطاعت کریں، لیکن جس دور میں ہم ہیں یہ غیبت کا دور ہے. تو یہ تصور جو ہے کہ ہمیں امام کی اطاعت کرنی ہے وہ تو مسلمات میں سے ہیں، سب جانتے ہیں. حضور امام میں یہ اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ بھئی امام نے حکم دے دیا، ہمیں ماننا ہے. لیکن پھر غیبت میں کیا ہوگا؟ کیا ائمہ نے اس کے بارے میں ہمیں تیار کیا ہے؟ اور یہاں وہی بات آتی ہے کہ جسے ہم لوگ اجتہاد و تقلید کی بات کرتے ہیں. یہ تصور جو ہے اجتہاد کا، اگر آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو خود آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی بیسیکلی آپ قرآن اور اہل بیت کے ارشادات کی بنیاد پر ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں مسائل، فقہی مسائل میں. اور اگر آپ مجتہد نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے دو اور راستے ہیں. اگر آپ کو علماء سے الرجی ہے تو اس کا بھی سلوشن ہے کہ آپ احتیاط کریں. احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ہر دور میں جو ٹاپ مراجع ہیں، مجتہد ہیں، ان کے نظریات کو ہر ایشو میں دیکھنا ہوگا، اور جو سب سے کنزرویٹو ہوگا اس کو ماننا ہوگا. مثلاً ایک ایشو ہوا سگریٹ پینا، 2-3 نے کہہ دیا کہ مکروہ ہے، ایک نے کہہ دیا حرام ہے، ایک ہی لیول کے ہیں، تو آپ وہاں پر جو ہے حرمت کو اپنائیں گے. احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راستے کو اپنائیں جس میں قیامت کے دن آپ جو ہے بری الذمہ ہیں، خدا بندہ ہم نے تو احتیاط سے کام لیا ہے. تو وہ جو تقلید سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ احتیاط کریں، لیکن اس میں اور پھنس جائیں گے. وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایک کو مان لیں، اس کی تقلید کر لیں، بات ختم ہوگی. ورنہ آپ کو ہر ایشو میں جا کے کم سے کم 3 نظریات کو ٹاپ لیول کے جو ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا. تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو خود یہ تقلید کا معاملہ جو ہے، آپ جب کسی مسئلے میں مجتہد وقت کی رائے پر عمل کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے ان کو کیا سمجھا ہے؟ امام نائب امام عام، خاص نہیں، اس لیے کہ نام نہیں دیا گیا ہے. اور یہ روایات جو ہیں مشہور ہیں. چھوٹے امام کے سلسلے سے یہ ٹریننگ دی گئی تھی اصحاب پر کہ کس طرح سے اگر امام تک رسائی نہیں ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے.
اور جیسے یہ زمانہ غیبت سے قریب آتا گیا، امام نے اس سلسلے میں اور ارشادات جو دیے ہیں، اور خصوصاً یہ جو حکم ہے کہ بھئی تم ان فقہا کو ڈھونڈو کہ جو اپنے کردار میں بہتر ہوں، علم میں اعلیٰ درجے پہ ہوں، اور پھر تاکید بھی ہے کہ یہ صفات آپ کو ہر مجتہد میں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے۔ تو یہ خود تقلید کا سلسلہ جو ہے ایک لحاظ سے آپ کو یہ متصل رکھتا ہے، کنیکٹڈ رکھتا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ سے۔ صرف ایک مثال ہم دے دیں، اب پتہ نہیں ہر سوال پہ کتنے منٹ کا ٹائم ہے آپ کے لیے اوکے صلوات پڑھ لیں۔ غالباً شیخ مفید کا واقعہ ہے کہ ایک بار جو ہے انہوں نے کوئی مسئلہ آیا ان کے سامنے، شیخ مفید یا شیخ توسی، بہرحال اسی بالکل ارلی غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور ہے، کہ جہاں ایک کیس آیا ان کے سامنے کہ کوئی خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، وہ پریگننٹ تھی اور آلموسٹ ٹورڈز دی اینڈ آف پریگننسی، تو بچہ جو ہے یہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ وہ الائیو ہے ابھی بھی، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے حکم دے دیا کہ نہیں، وہ کچھ نہیں کرنا ہے، ان کو دفن کر دیں۔ ابھی یہ سب سلسلہ کا انتظام ہو رہا تھا کہ کوئی شخص پہنچا وہاں اور اس نے کہا کہ ہم شیخ مفید کے میسنجر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، مسئلہ یوں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو ایک لحاظ سے آپریٹ کر کے بچے کو ماں کے بطن سے نکال لیں، پھر عورت کو دفن کریں۔ تو وہ بچہ جب کچھ بڑا ہو گیا، چلنے کے قابل، تو اس کے گھر والے ایک بار اس کے لے آئے شیخ مفید کے پاس یا شیخ توسی، جو بھی تھے ان میں سے، یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے جو لاسٹ مومنٹ پہ اپنے فتوے کو چینج کیا ہے، یہ نتیجہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے زندہ ہے۔ وہ جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو بھیجا بھی نہیں تھا، اور اسی وقت انہوں نے اپنا دروازہ بند کر دیا کہ اب ہم سے کوئی سوال شرعی پوچھنے نہیں آئے۔ یعنی ان کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ تھا کہ ہماری وجہ سے یہ بچہ جو ہے زندہ درگور ہو جاتا۔ تو پھر ان کو ایک میسج ملا کہ اے شیخ، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو وہ ایک لحاظ سے یہ مسئلہ تقلید کا جو ہے ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے کو امام عصر سے متصل رکھیں اپنے عملی زندگی میں ڈیلی بیسس پر تقلید کے ذریعے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ محمد وعجل فرجہم۔ سو ماشاء اللہ مولانا صاحب، یہ واقعہ بہت ہی زبردست تھا، اور جو ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے خاص کر کے ینگسٹرز کو، جو مولانا صاحب نے جو نصیحت کی ہے کہ ہمیں اپنے مراجع اور ہمارے علماء جو ہے ان سے ہمیشہ متمسک رہنا چاہیے، تاکہ ہم امام زمانہ سے اور قریب تر ہو سکے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہوئے مولانا صاحب، ایک اور سوال جو دعائے ندبہ کے لحاظ سے ہے کہ یہ لفظ ندبہ یعنی گریہ، یا جسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہم لیمنٹیشن یا کرائنگ انٹینسلی، رائٹ؟ سو خاص کر کے جب یہ دعا میں ایک جملہ ہے از دیر اینی ہیلپر وتھ ہوم آئی پرولونگ مائی کرائنگ اینڈ ویپنگ، تو وقت کے امام کے لیے ان کی غیبت میں یوں رونا یا گریہ کرنا، یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں۔
بیسیکلی شیعوں کا ہمیشہ یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے ائمہ اہل بیت سے، اس میں ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ جا کے امام وقت سے آپ ملیں، اور یہ شروع سے طریقہ رہا ہوا ہے۔ ہم لوگ بہرحال اس نعمت سے محروم ہیں، اور اس دور میں جو ہے در حقیقت امام کی معرفت کو اور بڑھانے کے لیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک معرفت ہوتی ہے انٹلیکچول لیول پہ، آپ ان مسائل کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر عقیدہ ہوتا ہے جو صحیح ہے، یہ بنیاد ہے۔ معرفت سے مراد یہ ہے کہ آپ عقیدے کو علم کی بنیاد پر استوار کریں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ولایت کا وہ تصور جو ہے جو حب کے معنوں میں ہے، صرف ہمیں انٹلیکچولی امام کو ماننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ احساس محبت جو ہے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے امام عصر کے سلسلے میں، اور جب وہ محبت آئے گی تو وہ اشتیاق جو ہے زیارت کا آہستہ آہستہ بڑھے گا، اور اس میں جتنی شدت آئے گی محبت کے لیول میں، اشتیاق زیارت کے سلسلے میں، تو وہ ایک تڑپ سی ہوتی ہے، اور اس تڑپ کا اظہار ہوتا ہے دعائے ندبہ میں۔ اگر آپ سمجھ کے پڑھیں اس کو تو مراد یہی ہے کہ جو امام آپ مجھے دیکھتے ہیں لیکن ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، یہ کب تک ہوگا؟ تو یہ ایک اظہار محبت کا طریقہ ہے جو دعائے ندبہ کی شکل میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور وہ ندبہ اسی عنوان سے ہے کہ چونکہ آپ نہیں مل سکتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، لہٰذا دل میں یہ اشتیاق ہے، اور یہ اشتیاق جو ہے محرومیت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، درخواست کرتا ہے اس عنوان سے، اور یہی وہ دعا ہے جو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم انسان جب بھی ہو سکے خصوصاً جمعہ کے دن اگر پڑھے۔ لیکن دعاؤں کے سلسلے میں یہی ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیے نماز میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے آپ کو کہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے نماز یا نہیں، اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ 2 سوریں ہیں اور کچھ اذکار ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ تو سکتے ہیں آپ، ایک بار پڑھ لیں میننگ، لیکن اگر نہ بھی سمجھتے ہوں پڑھنا ہے آپ کو، اس میں خدا یہ نہیں کرے گا سمجھے گا کہ نہیں، موڈ میں تھے یا نہیں، پڑھنا ہے تمہیں۔ لیکن جب دعا کی بات آتی ہے، دعا کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی دعا کا جو ہے آپ کچھ مانگ رہے ہیں، یہ کیسا مانگنا ہوا کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں؟ جتنی دعائیں ہیں، نماز پڑھنی ہے، دعا پڑھنی نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کے معنی کو سمجھیں۔ دعائے کمیل آپ بیٹھتے ہیں پڑھ رہے ہیں ایوری تھرسڈے نائٹ، اگر اس پہ معنی پر توجہ نہیں دی تو آپ کو اثر کوئی نہیں آئے گا اس کا۔ جس روحانی لیول پہ امیر المومنین لے کے جاتے ہیں ہم لوگوں کو، وہ لیول آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس کو سمجھے نہیں۔ ہماری تقریباً 4-5 تقریریں ہیں اسی دعائے کمیل کے کامنٹری کے عنوان سے لاسٹ ایئر رمضان میں، لیکن بہرحال وہ تو دعائے ندبہ بھی اس کے معنی کو سمجھیں ایک بار، پھر اس کو پڑھیں، تو ایک لحاظ سے ہمارے دل میں پھر وہ جو محبت کا جذبہ ہے، اشتیاق جو ہے زیارت کا، وہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللهم
صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ مولانا صاحب. جس خوبصورتی سے مولانا صاحب کسی چیز کو ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں, آپ سب ایک آواز بلند صلوات دیجیے تاکہ مولانا کی صحت اور لمبی عمر میں اضافہ ہو. چلو ما صلی علی محمد. سو مولانا صاحب, جیسے ہم ایک اور سوال ہے ہمارے پاس جو زیارتوں میں ہم امام سے اظہار کرتے ہیں, اللہم وعلی من وعلا وعاد من عادا. اللہم وعلی من وعلا وعاد من عادا, کہ آپ کے دوستوں سے دوستی کریں گے اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں گے. اس سے اصل میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کو کیسے عمل میں لایا جائے, کیا چیز کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ. دیکھیے, وہ ہمارے یہاں جہاں تولا ہے اس کے ساتھ ساتھ تبرہ بھی ہے. وہ تو ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے معاملہ. شروع ہی کرتے ہیں ہم لا الہ سے, پھر پہنچتے ہیں الا اللہ تک. تو وہ تو اس سے تو کوئی فرار ہے ہی نہیں. اور یہاں جو ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں ان سے جن سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. بات یہ بھی ہے, یاد رکھے, ہمارے یہاں تصور جو ہے تولا کا, اب لوگ سمجھتے ہیں امام سے محبت کرنا, وہ تو ہے ہی, بنیاد ہے. لیکن تولا کا ایک لازمی معنی یہ بھی ہے کہ آپ ان سے بھی محبت کریں جو امام سے محبت کرتے ہیں. بہت سے جھگڑے آپسی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر یہ تصور ذہن میں ہو تو. اور پھر اس کا اپوزٹ جو ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے لیے کنفرم ہیں جو دشمن اہل بیت ہیں, جو کنفرم ہیں چاہے وہ ماضی میں ہوں یا حال میں ہوں, ان سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ لیولز الگ ہوتے ہیں, سچویشنز الگ ہوتی ہیں. کسی سے تعلقات رکھنا فارملی ضروری نہیں ہے کہ دوستی ہے. سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ کبھی کبھی لوگوں سے تعلقات برقرار کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وہ ولایت کا سلسلہ ہے, نہیں. تو وہ حالات کو دیکھتے ہوئے پھر ذہن میں یہ بات رہے کہ بھائی ہم ان سے کبھی بھی صحیح معنوں میں جو ہے دوستی نہیں ہو سکتی ہے جو دشمن اہل بیت ہیں. لیکن یہ دشمن سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے وہ جو جاہل ہے. یہ جو مشہور حدیث ہے مثلا رسول اسلام کے امیر المومنین سے کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن, کہ اے علی سوائے مومن کے آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا. ولا یبغضک الا منافق, اور سوائے منافق کے آپ سے کوئی بغض اور دشمنی نہیں رکھے گا. بغض اور دشمنی میں اور جہالت میں فرق ہے. شاید آپ کو یہ سخت لگے لیکن جملہ یاد رکھیے کہ ہر سنی دشمن اہل بیت نہیں ہے, لیکن ہر بغض رکھنے والا, وہ سنی ہو یا غیر سنی ہو, وہ دشمن اہل بیت ہے. بہت سے سنی ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, حضرت علی کے چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, وہ احترام اپنی جگہ پہ ہے. وہ دوسرے ائمہ کو بھی چونکہ خاندان نبوی کے ہیں تو احترام کا جذبہ دل میں ہے, لیکن امام نہیں مانتے ہیں. یہ بغض نہیں ہے. بغض کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں عناد ہو, مخالفت کریں, بغض رکھیں, وہ ہے دشمن اہل بیت ہے. تو اس میں ذرا جو ہے ایک بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ قرآنی اصطلاح میں کہیں گے مستضعفین ہیں عقیدے کے لحاظ سے, یعنی ان تک ابھی تک جو ہے ہدایت مکمل طور پہ نہیں پہنچی ہے.
تو وہ بہرحال اس پہ ہم نے کہا نا کہ وہ حقیقی دوستی دشمن اہل بیت سے کبھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کے بنیاد پر بہرحال فارمیلٹیز اپنی جگہ پہ ہیں۔ اللہ مولانا صاحب، اب بہت ہی مختصر اور جلدی سے وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اختتام پر پہنچا سکیں۔ جیسے مسجد و امام بارگاہ میں جانا، مجلس اور لیکچرز کو اٹینڈ کرنا، اکثر مومنین جاتے ہیں اور علماء سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور ہم کو جاتے رہنا چاہیے ریگولر، لیکن ہم اپنے امام سے ہماری روزانہ زندگی میں، چاہے وہ گھر ہو یا آفس، تو امام وقت سے غافل نہ ہو اور ان سے تمسک برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک مساجد اور امام بارگاہ کا تعلق ہے، یہ سب ہمارے بہت ہی بنیادی مراکز ہیں۔ رسول اسلام نے بھی ہجرت کے بعد جو ہے پہلی جو تعمیر کی ہے وہ مسجد نبی ہے، اس لیے تاکہ ایک جگہ ہو جہاں مسلمان جو ہیں مدینہ کے مومنین جمع ہو سکیں۔ اور اسی طرح سے ہماری کمیونٹی بلڈنگ کا جو تصور ہے وہ اسی طرح سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ افراد کا دین نہیں ہے، امت کا دین ہے، انڈیویجولز کا دین نہیں ہے، کمیونٹی کا دین ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہرحال شیعہ برادری کے لحاظ سے ہمارے مساجد ہیں، ہمارے امام بارگاہ ہیں، اس کو آباد رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ تصور ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے بڑی لو لیول کی باتیں ہوتی ہیں، ہم جو ہیں ذرا انٹلیکچولی ہائر لیول کے ہیں، ٹھیک ہے آپ جائیے جہاں جانا ہے، لیکن آپ جو ہے اجتماعی پہلو کو نہ بھولیں۔ سوشل کنیکشن جو ہے وہ یہ مسجدوں کے ذریعے ہے، نماز جماعت کے ذریعے ہے، امام مسجد نماز جمعہ کے ذریعے ہے، اجتماعی طور پہ عزاداری کے ذریعے ہے۔ آپ گھر بیٹھ کے بھی خود ہی نواں مرثیہ پڑھ کے رو لیجئے، اجر و ثواب ہے اس میں، آپ کی عزاداری ہے وہ، لیکن اجتماعی عزاداری بھی ہمارے یہاں لازمی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا مذہب اور آگے بڑھتا ہے، تو وہ تمام چیزیں ہیں۔ امام عصر کے سلسلے میں جہاں تک ہمارے تعلقات کی بات ہے، وہ صرف جو ہے 15 شعبان کے جشن پہ اکتفا نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خدا جو ہے مسجد میں نہیں رہتا ہے، خدا ہر جگہ ہے، بلکہ خداوند عالم آپ کے شہ رگ سے بھی قریب آپ کے اندر ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ خدا کی جگہ ہے، وہاں ہمارے قوانین کچھ اور ہوں گے، اور گھر پر جو ہے ہم مالک الملک ہیں، بزنس میں ہمیں جو کرنا ہے کریں گے۔ بھائی خدا ہر جگہ ہے، اور اگر یہ تصور ہو امام کے بارے میں بھی، ہمارے رسول اور ہمارے ائمہ جو ہیں یہ اپنے دور کے امام ہیں، ہر امام اپنے زمانے میں خداوند عالم نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ یاد کرو اس دن کو، ندعو کل اناس بامامہم، ہر قوم کو ان کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ اس دن ہوگا کیا؟ ہر امام اپنے زمانے کے قوم کے بارے میں گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ اچھے تھے یا برے تھے۔ اور ایک اور آیت ہے کہ جہاں پھر رسول اسلام آئیں گے اور ان ائمہ کے گواہی کو گواہی دیں گے کہ انہوں نے جو اپنے زمانے کے قوم کے بارے میں گواہی دی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ گواہی حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام میں بھی وفات کے بعد بھی وہ طاقت ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے رسول اسلام کے ہم
ان کو بلائیں گے ان کے اماموں کو گواہی کے لیے اور آپ کو ان کا گواہ بنا کے لے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو امام وقت ہوگا اس کو بھی خداوند عالم نے وہ صلاحیت و طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں. اور امام کی حدیث بھی ہے کہ تم مت سمجھو کہ ہم تم سے غافل ہیں. تمہارے نام اعمال ایک روایت میں ہے کہ ہر پنجشنبے کو تھرسڈے کو ہماری خدمت میں پہنچتے ہیں. ایک کنیکشن جو ہم رکھنا چاہتے ہیں امام کے ساتھ، جس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے کہ ہم ویکلی ایک میسیج لکھ رہے ہیں امام کو، جو تھرسڈے کے دن ان کے خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. اور امام ہمارے اس میسیج کو دیکھ کے راضی ہیں یا خوشنود ہیں ہمارے ویکلی اعمال کو دیکھ کر. یعنی ہمارا یہ پیغام ہے، امام کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کم سے کم زیادہ ہماری نیکیاں ہونی چاہیے. امام کو ہم غمگین کرنا چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ ہماری گناہ ہوں گے. یہ ایک ویکلی کنیکشن ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہم کم سے کم امام سے متصل رہتے ہیں. اور بس ایک آخری پوائنٹ پہ ہم، اور سوال تو نہیں ہے نا اس کے بعد کچھ؟ اوکے. کہ جہاں تک امام سے، ایک تو یہ ویکلی لیٹر ذہن میں رکھیے، اس میں نہ آپ کو پوسٹیج دینے کی ضرورت ہے نہ کہیں میل کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے نام اعمال میں ویکلی بیسس پر امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اور ایک اور جو روایت کی بنیاد پر نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک نصیحت اس سلسلے میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن قرآن کا وہ سورہ جسے قلب القرآن کہا جاتا ہے، سورہ یاسین، صبح جو ہے فجر کے بعد یا جس وقت بھی جمعہ کے دن آپ سورہ یاسین کو پڑھیے. ختم کرنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوندہ اس سورہ کی تلاوت کا اجر و ثواب ہم امام وقت کو ہدیہ کرتے ہیں. اگر یہ ہدیہ ہماری طرف سے ہوگا اور اس بارگاہ میں قبول ہوگا تو یقیناً وہ دینے والا ہے. آپ کچھ دیں گے تو وہ بڑھ کے کچھ اور آپ کو دے گا، اور وہ سوائے ہدایت کے اور کچھ نہیں ہے. تو ہم اس لحاظ سے بھی جو ہے ویکلی بیسس پر امام سے ایک لحاظ سے رابطہ میں رہ سکتے ہیں تاکہ امام کی نظر و کرم ہمارے پر رہے اور یہ ہدایت کا سلسلہ روحانی طور پہ جاری رہے. خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے خداوندہ ہمیں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں معرفت امام عصر ہمیں حاصل ہو اور ہمیشہ انہی کے توجہات کی بنیاد پر صراط مستقیم پر باقی رہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوب اور بہترین الفاظ و انداز سے مولانا صاحب نے یہ روحانی طریقہ بتایا ہے ہم کو امام سے متمسک رہنے کا. ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں صحت اور طولانی عمر عطا کرے انشاءاللہ. ایک باواز بلند پھر مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے. اللہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مولانا آپ کا سایہ ہمارے سر پر اللہ برقرار رکھے. اسی دعا کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اگلے سال تک ملتوی کرتے ہیں انشاءاللہ. اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش میں ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملیں گے. تب تک کے التماس دعا. الفاتحہ مع الصلوات.